مصیبت سے جان چھڑا لینے والا عمل، ایسا عمل جو اللہ تعالیٰ کی شان کو منظور ہوگا، ایسا عمل جو اللہ کو بھی اچھا لگے گا، ایک ایسا عمل جو آپ کی مشکل کو منٹوں میں حل کر دے گا۔ آج وہ عمل آپ کے لیے لے کر آئے ہیں اور یقین کریں آپ حیران ہو جائیں گے اس کے رزلٹ دیکھ کر۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل وظائف الصبا۔ آج جو ویڈیو کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ایمرجنسی عمل کو لے کر ہے۔ کوئی ایک ایسا عمل جو ایمرجنسی کی صورت میں کیا جاتا ہو، کوئی ایک ایسا عمل جس میں ہمیں بار بار اٹھنا نہ پڑے، بیٹھنا نہ پڑے، بار بار اس عمل کو کرنا نہ پڑے، دہرانا نہ پڑے، اور کیونکہ ٹائم کی شارٹیج ہے، ٹائم تھوڑا ہوتا ہے اور ہمیں اپنی دعا کو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعا فوری پوری ہو جائے۔ بعض اوقات ایسے حالات بھی آتے ہیں کہ مصیبت اس طرح سے ہمارے کندھوں کے اوپر آ کے کھڑی ہوتی ہے کہ ہمیں دعا مانگنے کا اور خود کو سنبھالنے کا ٹائم تک نہیں ملتا، اتنی مہلت بھی ہمارے پاس نہیں ہوتی کہ ہم خود کے لیے دعا کر لیں۔ آج ہم آپ کے لیے ایک ایسا عمل لے کر آئے ہیں جو ایمرجنسی عمل ہے، ایمرجنسی پکار اس کو آپ کہہ لیں، کریڈٹ کارڈ کی طرح کی حیثیت رکھتا ہے یہ عمل، کیونکہ ایمرجنسی عمل اس لیے ہے کہ کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی حاجت ہے، اچانک سے قرض کی ادائیگی کرنی پڑ رہی ہے، کہ جن لوگوں سے قرض لیا تھا وہ تنگ کرنے لگ گئے ہیں، وہ ذلیل و خوار کرنے لگ گئے ہیں، حد کر دی ہے، تو اور ہمارے پاس رقم نہیں ہے اس قرض کو واپس کرنے کے لیے، تو آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ پاک آپ کے لیے غیب سے اسباب پیدا کرے گا۔ عمل بھی کوئی مشکل نہیں ہے، بڑا ہی آسان عمل ہے، 2 نفل۔ میں نے جیسا کہ آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ یہ حاجت کا عمل ہے اور ایمرجنسی عمل ہے، ایک ایسا عمل ہے جو ایمرجنسی کی صورت میں آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ عمل کوئی مشکل نہیں ہے، 2 نفل صرف حاجت کے آپ نے ادا کرنے ہیں۔ نفلوں کا طریقہ جو ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں، سمجھاتی ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ کہوں گی کہ ہمارے یوٹیوب چینل وظائف الصبا کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیا کریں، اور ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور خاص طور پہ وہ والے ویورز جو فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں، چینل پہ ہمارے نیو ہیں، تو ان ویورز کو میں کہوں گی کہ جانے سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا۔ اچھا جی، حاجت کا عمل آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ 2 نفل حاجت کے ادا کرنے ہیں، 2 نفل جیسے ہم حاجت کے نوافل ادا کرتے ہیں اسی طرح اپنے نیت، سمپل نیت کرنی ہے 2 نوافل حاجت کے۔ اس میں آپ نے پڑھنا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، 11 بار پہلی رکعت میں 11 بار آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور دوسری رکعت میں آپ نے 11 بار سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، یہ سورت کو آپ نے دوسری رکعت میں پڑھنا ہے اور 11 بار ہی پڑھنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، جب آپ کی میں نے جیسے کہ پہلے عرض کیا تھا آپ کو کہ آپ نے 2 نفل ادا کرنے ہیں، تو جیسے ہی آپ کے یہ 2 نوافل پورے ہو جائیں گے تو 2 بعد نفل آپ نے سلام پھیر لینا ہے، اور سلام پھیرنے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے وہیں پہ جائے نماز پہ بیٹھ جانا ہے۔ جائے نماز پہ بیٹھنے کے بعد آپ نے 3 بار سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ ایک بار پھر آپ کو بتا دوں کہ جب آپ کے 2 نفل پورے ہو گئے ہیں، آپ نے سلام پھیر لیا، تو وہیں جائے نماز پہ بیٹھے آپ نے جائے نماز سے اٹھنا نہیں ہے، اس کی شرط آپ کو بتا رہی ہوں کہ جائے نماز سے اٹھنا نہیں ہے۔ جائے نماز پہ بیٹھے اپنے آس پاس کو انتظام کر لیں، جہاں پہ سورہ یاسین اپنے پاس رکھ لیں تاکہ اٹھنا نہ پڑے، یا گھر کے کسی فرد کی ڈیوٹی لگا دیں کہ جیسے ہی میں سلام پھیروں گی، آپ نے جیسے ہی میں اشارہ کروں تو آپ نے مجھے سورہ یاسین پکڑا دینی ہے، ہاتھ میں دے دینی ہے۔
تو یہ چھوٹے چھوٹے ویسے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، یہ خود سے کور اپ کرنے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 3 بار سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ سٹارٹ پہ تعوذ تسمیہ ضرور پڑھیں، آخر میں آپ نے درود پڑھنا ہے۔ جب آپ کا تمام عمل مکمل ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے اللہ کے حضور 100 بار درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اسے اللہ کے محبوب کے اوپر درود پاک بھیجنا ہے۔ اور یہ تمام عمل کر لینے کے بعد آپ نے اپنی حاجت بیان کرنی ہے۔ اللہ پاک کو غیب کا علم ہے، اللہ پاک کو ہمارے حال سے، ہمارے دلوں سے بے شک واقف ہے، جو ہمارے دل کے اندر ہے اس سے بھی، جو ہمارے زبان کے اوپر ہے اس سے بھی، ہماری نیتوں سے بھی واقف ہے۔ لیکن ہمیں اپنی دعا کی طلب دکھانی ہے، ہمیں اپنی جو مشکل ہے اس کا حال بیان کرنا ہے۔ اپنی مشکل کا حال آپ نے اس رب کے سامنے بیان کرنا ہے جا کے، جو 2 جہانوں کا رب ہے، مشرق اور مغرب کا رب ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مشکل ہے، کہ کس طریقے سے پوری ہوتی ہے۔ اچھا، جب ابھی آپ کا عمل کمپلیٹ نہیں ہوا، اب جب آپ نے دعا مانگ لی ہے، دعا مانگنے کے بعد آپ نے 101 بار ان اللہ علی کل شیء قدیر اس آیت کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی، 101 بار۔ بس یہاں پہ آپ کا عمل مکمل ہو چکا ہے، کہ بے شک اللہ پاک ہر شے پر قادر ہے، ہر چیز کو اللہ پاک نے اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے، ہر چیز اللہ پاک کے تابع ہے۔ تو جب ہر چیز اللہ پاک پہ کے تابع ہے، ہر چیز پہ اللہ پاک کی قدرت ہے، تو انشاءاللہ العزیز اللہ پاک کی یہی قدرت آپ کی حالت اور آپ کے وقت کو بدلنے میں 1 سیکنڈ نہیں لگائے گی۔ اللہ پاک ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں جو مدد کے لیے اللہ کو پکارتے ہیں، جو اپنی مدد خود کرنا چاہتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں، جو ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ اللہ ہی ہے جو مدد کرے گا۔ بے شک اللہ ہی مدد کرتا ہے، لیکن ہم نے اپنی پکار میں وہ تڑپ رکھنی ہے، ہم نے اپنے عمل میں وہ کوششیں رکھنی ہیں جو اللہ کے ہاں منظور ہو جائیں، اور جس کی وجہ سے اللہ پاک ہم پر رحم کر دے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ یہ عمل آخر میں یہ آپ کو بتاؤں گی کہ کون کون سے لوگ نہیں کر سکتے۔ وہ لوگ جو شادی کے خواہش مند ہیں، اچھے رشتوں کے متلاشی ہیں، وہ لوگ یہ عمل مت کریں۔ اور اس کے علاوہ کاروبار کے اور روزگار میں جو مشکلات اور پریشانیاں آ رہی ہوتی ہیں، اور جو طویل المدت پریشانیاں ہوتی ہیں، اس کے لیے آپ یہ عمل نہ کریں۔ ہاں البتہ اگر آپ کا کام بالکل ختم ہو چکا ہے اور آپ جاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، دکان پہ بیٹھتے ہیں، جو بھی آپ کا کام ہے وہاں بیٹھتے ہیں، اور آپ کے پاس گاہک نہیں آتے، تو گاہک کو اگر آپ نے بلانا ہے تو ایمرجنسی کے طور پر یہ عمل آپ یہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ یہ عمل خاص طور پہ قرض کے لیے بہترین عمل ہے۔ یہ عمل خاص طور پر بچوں کے امتحانات کے جو نتائج آنے والے ہوتے ہیں، وہ لوگ بھی یہ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو بہت سی اچانک پریشانیاں مصیبتیں آ جاتی ہیں، پتہ لگا ہے کہ بچے کی اچانک سے طبیعت خراب ہو گئی ہے، بخار تیز ہو گئے ہیں، مختلف طرح کی ایسی پریشانیاں اور مصیبتیں اور چوٹیں جو ایک دم آ گئی ہیں ہمارے سر پہ، اور اب ہم نے اس سے کیسے نپٹنا ہے سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، تو آپ کا گھر کا کوئی ایک فرد اس وقت بیٹھ کر یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ تعالی خیر عافیت رہے گی۔